بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو تاریک دلوں کو نور ایمان سے منور فرماتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کس پر لازم ہے؟ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور ان کی عمروں کی حد کیا ہے؟ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے ملک سے باہر ہے، فارن کنٹری میں ہے، تو کیا اس کے لیے وہاں پر قربانی کرنا ضروری ہے یا اس کی طرف سے اس کے گھر والے اس کے اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ کیا محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے یا محرم الحرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن حجامت اور ناخن کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور مر جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ قربانی کے حوالے سے گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ اگر گھر میں مختلف افراد کماتے ہیں تو کیا ان سب پر علیحدہ سے قربانی واجب ہے یا ایک فرد کی طرف سے ہی کافی ہے؟ قربانی کی کھال کسائی کو بطور اجرت دینا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل کچھ لوگ قربانی کا جانور تول کر وزن کے حساب سے قیمت ادا کر کے لیتے ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بڑے جانور میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، تو ان حصوں کی تقسیم کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا مقروض پر بھی قربانی واجب ہے؟ کیا جانور ذبح کرنا ضروری ہے یا جانور کی قیمت کے برابر کسی غریب کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ کیا رات کے وقت قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور میں مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے حصہ رکھنا کیسا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پیور اسلامک انفو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MZ. آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی قربانی کے حوالے سے بنیادی مسائل جان سکیں اور اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ جی تو ناظرین گرامی، شروع کرتے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات۔ ناظرین گرامی، اگر ہم بات کریں قربانی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کہ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کس پر لازم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ مرد یا عورت جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہیں، اس پر قربانی لازم ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کر لیتے ہیں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو اس میں اونٹ، گائے، بھینس، بکرا اور چھترا نر اور مادہ شامل ہیں۔ اب اگر ان کی عمروں کی بات کریں تو اس میں اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے اور بھینس کی کم از کم عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے اور چھترے کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ چھترے کے حوالے سے دوستو تھوڑا سا استثناء یہ ہے کہ اگر چھترا موٹا تازہ ہو اور دیکھنے میں ہو 6 ماہ کا اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ دوستو اگر بات کریں ان جانوروں کی کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے تو وہ یہ ہیں۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جو 3 ٹانگوں پہ چلتا ہو اور چوتھی ٹانگ کا سہارا بھی نہ لیتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا بیمار جانور کہ جو اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ میں بھی نہ جا سکے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا دبلا پتلا اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں پہ بالکل گودا نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ دوستو اس کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی صحیح سالم جانور خریدا اور اس میں یہ عیب پیدا ہو گئے، مثلا اس کی آنکھوں میں کوئی چیز پڑی، اس کی بینائی بالکل جاتی رہی، تو کیا اب اس کی وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، نیا جانور خرید سکتا ہے، تو پھر وہ نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ اس جانور کی قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ طاقت نہیں رکھتا کہ نیا جانور خرید سکے تو پھر اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، خصی جانور کی قربانی نہ صرف کی جا سکتی ہے بلکہ یہ افضل بھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ والے سفید و سیاہ دبے دار خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے اور ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف کی جا سکتی ہے بلکہ یہ افضل بھی ہے۔ دوستوں، اگر بات کریں کہ اگر کوئی بندہ ملک سے باہر ہے تو کیا اس کے لیے وہیں پہ قربانی کرنا ضروری ہے یا اس کے گھر والے بھی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر جہاں پہ ہے وہاں قربانی کرنا چاہے تو وہاں پہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے گھر والے اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ محرم الحرام سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، محرم الحرام کے بعد قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے۔ تو دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے بہترین عمل تو یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کو دیں، دوسرا حصہ دوستوں کو اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھیں۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے یا سارا گوشت رکھنا چاہتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں فرماتی۔ اب آپ جب تک اس گوشت کو سنبھال کے رکھ کر کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ محرم تو کیا، اگر آپ سفر میں بھی قربانی کا گوشت محفوظ رکھتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن حجامت اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری عمل نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا قربانی کا ارادہ تھا تو ناخن اور بال نہ کٹوائے، یعنی یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک بال و ناخن نہ کٹوائے بلکہ قربانی کے بعد کٹوائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور مر جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خریدنے والا صاحب استطاعت ہے، نیا جانور خرید سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیا جانور خریدے اور قربانی کرے، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، نیا جانور نہیں خرید سکتا، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوستوں، اگر بات کریں کہ قربانی کے حوالے سے گھر کا سربراہ کون ہے، گھر میں مختلف لوگ کماتے ہیں، تو کیا صرف والد پر قربانی لازم ہے یا پھر جتنے بھی لوگ کماتے ہیں ان سب پر قربانی لازم ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ گھر میں مختلف لوگ کماتے ہیں اور جو بھی کماتے ہیں وہ والد کے پاس جمع کروا دیتے ہیں اور صرف جیب خرچ لیتے ہیں، تو اس صورت میں قربانی صرف والد پر لازم ہے، باقی لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹے جو بھی کماتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت والد کو دیتے ہیں، تو اب اگر ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہیں تو پھر ان پر قربانی لازم ہے، سب کو علیحدہ علیحدہ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ دوستوں، اگر بات کریں قربانی کی کھال کے حوالے سے کہ کیا یہ بطور اجرت کسائی کو دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھال آپ بطور اجرت کسی کو بھی نہیں دے سکتے، نہ تو کسائی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی امام مسجد یا خادم مسجد کو تنخواہ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اگر امام مسجد خادم مسجد غریب ہے تو آپ اس کو ویسے دے سکتے ہیں، تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی کے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ ڈالے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور اس سے قربانی میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ دوستوں، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ آج کل مختلف لوگ قربانی کا جانور تول کر وزن کر کے خریدتے ہیں، تو کیا تول کر خریدے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر آپ وزن کر کے تول کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ بڑے جانور میں حصوں کی تقسیم کا درست طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں سب کے برابر حصے میں پورا حصہ آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ مل کے آپس میں آدھا حصہ بانٹ لیں۔ مثلا ایک بڑا جانور ہے جس میں 6 لوگ شریک ہیں، تو پھر اس میں حصوں کی تقسیم کا درست طریقہ یہ ہے کہ 5 لوگ ایک حصہ رکھ لیں اور ایک بندہ 2 حصے رکھ لیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ 4 لوگ ایک حصہ رکھ لیں اور جو 2 لوگ ہیں وہ 1.5 حصہ رکھ لیں، تو اگر ایسا کوئی کریں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
नाज़रीन ग्रामी, अगर हम बात करें कि क्या मकरूज़ पर कुर्बानी वाजिब है, तो इसका जवाब ये है कि मकरूज़ जिसने किसी के पैसे देने हैं, अब उसको देखना चाहिए कि उस पर कितना कर्ज़ लाजिम है और उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ें हैं उनकी कीमत कितनी बनती है। अगर उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं और जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, अगर उनकी कीमत कर्ज़ से ज़्यादा बनती है और 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती है, तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम है, वगरना उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें कि क्या कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना ज़रूरी है, अगर कोई बंदा कुर्बानी के जानवर की कीमत के बराबर पैसे सदक़े के तौर पर किसी गरीब को दे दे, तो क्या उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं करता बल्कि उसकी कीमत के बराबर किसी गरीब को पैसे दे देता है, तो पैसे देने का तो उसको सवाब होगा, लेकिन कुर्बानी ना करने की वजह से वो गुनाहगार होगा, उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो एक और अहम मसला है कि रात के वक्त कुर्बानी कर सकते हैं, तो इसका जवाब फुकाहे कराम ने यह दिया है कि रात के वक्त कुर्बानी मकरूह है। इसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि रात के वक्त अंधेरा होता है और अक्सर कुर्बानी करने में मसाइल सामने आते हैं, लेकिन अगर आप रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम करते हैं और आप ये समझते हैं कि एक जानवर को ज़िबा करते हुए, उसकी रगों को काटते हुए और बाकी तमाम अमल करते हुए किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो फिर कुर्बानी रात को करना भी जायज़ होगी। ऐसे ग्रामी, एक और अहम सवाल है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम ईसाइयों वगैरह को दे सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो सदक़ात वाजिबा है यानी ज़कात या कोई सदका जिसकी आपने नज़र मानी हुई थी वाजिब है जिसका अदा करना, वो आप गैर मुस्लिम ईसाइयों वगैरह को नहीं दे सकते। तो आखिर में बात कर लेते हैं कि क्या कुर्बानी के जानवर में किसी फौतशुदा अजीज़ के साले सवाब के लिए हिस्सा रखा जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि आप अपने किसी भी अजीज़ के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी के जानवर में हिस्सा रख सकते हैं और उसका सवाब आपके फौतशुदा अजीज़ को अल्लाह के फजल से ज़रूर पहुँचेगा और कुर्बानी भी दुरुस्त होगी। दोस्तों, ये थे कुर्बानी के हवाले से चंद बुनियादी सवालात और उनके जवाबात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये मुफीद मालूमात अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, आपको जवाब दिया जाएगा।